بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ کلام جاری ہے اور اپنے کلام پر باقی رہتے ہوئے قرآنی مطالب کو ڈھونڈتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے اور قرآن ہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جس منزل پر ہم اب پہنچے ہیں، یقیناً وہ اپنی تمام تر فعالیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے انتہائی صراحت کے ساتھ اس بات کو پیش کر دیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور نہ صرف یہ کہ قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، نہ صرف یہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، بلکہ صریح اور روشن بینات، لفظ ہے بینات، کھلے ہوئے روشن صریح نشانیوں کے ساتھ ہدایت کے لیے آیا ہے، اور پھر ایک عدل کا میزان بھی لا رہا ہے جہاں حق و باطل میں تمیز ہو رہی ہے۔ فمنکم، جو تم میں اب اس کو محسوس نہ کرے بلکہ اپنی موجودگی کے ساتھ دیکھے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ جو اب اس مہینے کی شہادت دے تو اب اس کے پہ لازم ہے فلیصم ہو، کہ اب وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے، وہ حالت سیام میں رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین میں چونکہ جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، دین میں چونکہ ایک ایسی صورت نہیں ہے کہ جسے آپ مستبد حکمران کی جانب سے پیش کی جانے والی کیفیت کہتے ہیں، بلکہ دین میں یسر ہے، آسانی ہے، اطمینان ہے، آرام ہے۔ اور اس دین نے کہا کہ اگر کوئی ایسی کیفیت جس میں اپنے آپ کو مریض پاؤ، جس میں اپنے آپ کو مسافر پاؤ، تو اب اس میں یہاں پر ایک اجتہادی مسئلہ ہے جس پر ظاہر ہے کہ میں روشنی ڈالنے کے موقف میں نہیں ہوں۔ علماء اسلام موجود ہیں، فقہاء اسلام موجود ہیں، اور مختلف مکاتیب فقہی ہیں، مختلف مسالک ہیں کہ جو اپنے اپنے طور پر ان دو لفظوں کو دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ مریض یعنی کون، مسافر یعنی کون۔ اب ان اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے چونکہ یہ فقہی معاملہ ہے، اور فقہی معاملات کو ایسے موقع پر کہ جہاں پہ ہم قرآنی مطالب کو بیان کر رہے ہیں وہاں پر مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو جس مکتبہ فکر سے وابستہ ہے، جو جس فقہی مکتب سے آگاہ ہے، واقف ہے اور اپنے آپ کو نزدیک رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رجوع کرے، اس لیے کہ رجوع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جس کیفیت کو مرض جانا ہو وہ حقیقت میں مرض نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس عالم مسافرت کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسافرت کا عالم ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ مسافرت کا عالم نہ ہو۔ اس لیے کہ شریعت میں حد ترخص ہے، جہاں پر حدود موجود ہیں، کہاں تک کا سفر، کس حد تک کا سفر، کب تک کا سفر، یہ تمام باتیں ہیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ مگر اس کلام کو کرنے کے بعد قرآن مجید نے بے اختیار کہا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ارادہ ہے اللہ کا، اللہ یہ چاہتا ہے، اس کا ارادہ، اس کا منشا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس کا منشا ہے تو اس منشا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے لیے مشکل کبھی نہیں چاہتا۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وہ تمہارے لیے عسر نہیں چاہتا بلکہ تمہارے لیے یسر چاہتا ہے۔ یہ پروردگار ہے، انسانوں کا پروردگار، انسانوں کا مالک، انسانوں کا مختار، انسانوں کا پیدا کرنے والا۔ ان کی فطرت کو اس سے بہتر کوئی سمجھتا ہی نہیں
کیا اس کی عدالت میں یہ داخل ہوگا کہ وہ انسانوں پر ظلم کرے؟ کیا اس کی عدالت میں یہ لازم ہوگا کہ وہ انسانوں پر سختی کرے، بلا وجہ کی سختی کرے؟ یعنی ان کو بنائے تو اس حد تک کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا سکیں اور ایک اور بوجھ ایسا ڈال دے جو ان کے نفس سے پہ دوبھر ہو جائے، ان کے نفس سے زیادہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے عدالتی نظام میں ممکن نہیں ہے، اللہ کے عادلانہ نظام میں ممکن نہیں ہے۔ وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم سے بری ہے۔ ایسی صورت میں اور اپنے آپ کو بتلانے کے لیے اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایک اور منزل کی طرف پروردگار علی اعلیٰ نے نشاندہی کی، اور وہ اس آیت کے بعد ہی کہ جہاں رمضان کا تذکرہ ہوا، جہاں شہر رمضان کی بات ہوئی، جہاں پہ کتاب کے نزول کی بات ہوئی، جہاں پہ فرقان کا تذکرہ ہوا، جہاں پر ہدایت کی بات ہوئی، جہاں پہ بینات کا تذکرہ ہوا، جہاں پہ یسر کا تذکرہ ہوا، جہاں پر عسر کے تعلق سے ذکر ہوا، وہاں پہ بے اختیار ایک منزل آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے یہ شعوری سفر ہے جو ہم خود طے کر رہے ہیں ان تقاریر میں، اور وہ منزل آئی کہ جہاں بے اختیار آوازی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ یہ بڑی اہم منزل ہے قرآن مجید میں، سورہ بقرہ ہی میں موجود ہے کہ اے حبیب تم سے اگر یہ سوال کریں، تم سے اگر یہ پرسش کریں، تم سے اگر یہ پوچھیں، کیا پوچھیں؟ میرے متعلق پوچھیں۔ کون پوچھے؟ میرے بندے پوچھیں، میرے متعلق پوچھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرے متعلق میرے بندے تجھ سے پوچھیں گے حبیب، تو جواب کیا دینا ہے؟ جواب یہ دینا ہے فَإِنِّي قریب، بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ عزیزان محترم، اگر آپ کے علم میں ہیں اور آپ مسلسل ان تقاریر کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اپنے اذہان میں محفوظ کر رہے ہیں، تو میں نے آپ سے یہی گزارش کی ہے اپنی اولین تقاریر میں کہ جہاں پر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ طریقہ تھا عرب کلچر میں، اس وقت کے عرب کلچر میں یہ طریقہ تھا کہ سرکار رسالت مآب کے پاس آ کر پوچھنے والے سوال کیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان تک جواب پہنچے۔ مثلا آپ نے قرآن مجید کو جتنا پڑھا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تجھ سے پوچھتے ہیں مسئلہ روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح، کہہ دو اے حبیب قل الروح من امر ربی، یہ روح جو ہے نا یہ میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ اہم ترین آیت ہے کلام مجید کی اور ایک اصول کو معین کر رہی ہے۔ پوچھیں گے تجھ سے، جواب تو دے گا حبیب، تو ہی جواب دینے والا ہے، اس لیے کہ تو ہمارا نمائندہ ہے۔ اور پھر جب یہ سوال کر لیں تو ان کو بتلا کہ ان کا علم کہاں تک ہے، ان کے علم کا مقام کیا ہے، ان کے علم کا درجہ کیا ہے۔ ان کا علم ہمیشہ سے ہمارے علم کا محتاج رہے گا۔ یہ بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے، اس کو محفوظ کیجئے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تجھ سے پوچھیں گے روح کے بارے میں، تو جواب دے گا کہ یہ اللہ کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمیں تمہیں علم جو دیا گیا ہے وہ بہت ہی قلیل علم دیا گیا ہے۔ یہ تہذیب کر دی، یہ تعلیم دے دی، یہ تربیت کر دی، اس کے بعد کہا کہ دیکھو اب وہی بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں گے۔ اب آپ اس کو دیکھیے کس طرح سے یہ فکر ہے آگے بڑھ رہی ہے۔ روح کے متعلق پوچھا، جواب کیا ملا؟ امر رب ہے، میرے رب کا امر ہے، حکم ہے۔ جب میرے بارے میں سوال کریں گے تو سوال کا جواب بھی تم دو گے، اصول نہیں بدلے گا، سوال تم ہی سے کیا جائے گا، جواب تم ہی دو گے، اور جواب تم وہ دو گے جو ہم تم سے کہیں گے، جو جواب ہم چاہیں گے کہ تم کہو وہی جواب دو گے، اس لیے کہ تم ہماری مرضی کے بندے ہو، تم ہماری مرضی کے نمائندے ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی منزل پر ہو، تم کلام ہی نہیں کرتے ہو، ظاہر ہے کلام ہی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کا حکم نہ۔ وما ينطق عن الهوى، ہوا و ہوس کے نتیجے میں نطق نہیں ہے، کلام نہیں ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی ہے وہ وہی ہے
ہے جو علم کی منزل پر آ رہی ہے، اور وہ وہی ہے جو علم کے مرتبے پر آ کر تم کو سرشار کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں اب ایک نازک مسئلہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جواب فوراً دیا، آیت ختم نہیں ہوئی، آیت ختم نہیں ہوئی، روانی میں سوال آیا، روانی میں جواب آیا، میرے بندے میرے متعلق تم سے سوال کریں گے حبیب تو ان سے کہنا میں ان سے قریب ہوں، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دیکھو میں جواب دیتا ہوں۔ کب جواب دیتا ہوں؟ دعوت الداعی اذا دعانی، اس کا جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، دیکھو یاد رکھو، اب یاد رکھو، تم نے مجھے پکارا، میں نے تمہیں جواب دیا، اب تم بھی اپنے آپ پر لازم کر لو کہ جب ہم تمہیں پکاریں تو تم بھی بڑھ کر ہمیں جواب دینا۔ تم ایک لہجے کے لیے بھی غافل نہ ہو جانا، ایک لہجے کے لیے بھی ہمیں بھلا نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کا شکار ہو جاؤ۔ تم نے ہم سے مانگا، ہم نے جواب دیا، اب ہم بھی جواب دیں گے، اب ہم بھی تمہیں پکاریں گے، اب ہم بھی تمہیں آواز دیں گے، اب ہم بھی تمہیں کال کریں گے۔ تو تمہارا کام کیا ہے؟ بڑھ کے لبیک کہنا، بڑھ کے تم ہمارے جواب پر، ہمارے پکارنے پر، ہماری ندا پر تم بڑھ کے جواب دو، اور پھر ایسا جواب کہ جس میں ایمان میں سرشار جواب ہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور پھر ہم پر ایمان، مجھ پر ایمان۔ کیوں؟ نتیجہ ہے، قرآن نتیجے کی گفتگو کرتا ہے۔ اولین و آخرین میں کوئی کتاب ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو انسانیت کے لیے سولوشن بیسڈ ہو، جو ہیومینٹی کے لیے ایسا جواب دیتی ہو اور ایسا جواب رکھتی ہو جس میں انسانیت کے لیے فقط فلاح نہیں نجات بھی ہو۔ تو ایسی صورت میں سرکار رسالت میں آپ سے کہا نمائندہ تم ہو، سوال تم سے کیا جائے گا، رجوع تم سے کیا جائے گا۔ سوال کرنے والے کسی بھی طرح کا سوال کر سکتے ہیں، جواب دینا تم پر لازم ہے۔ جواب ہماری مرضی کا ہوگا، جواب ہماری جانب سے عطا کی صورت میں ہوگا، جواب ہماری جانب سے تم پر حکم کی صورت میں ہوگا، اور تمہارا کام اس جواب کو روکنا نہیں ہے، اس جواب میں اضافہ کرنا نہیں ہے، اس جواب کو کسی صورت میں امپرووائز کرتے ہوئے بہتر بنانا نہیں ہے۔ جیسا ہم چاہیں گے ویسے بیان کر دو، ان کی عقلوں کے حوالے کر دو۔ اب جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ جواب ان کے فہم میں اور ان کی فراست میں اپنا مقام بناتا چلا جائے گا، اپنی منزل پاتا چلا جائے گا۔ یہ ہے وہ طریقہ جو قرآنی طریقہ ہے، قریب ہوں، بہت قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید کی منزل پر ہے وہ۔ ظاہر ہے سورہ نمل نے یہ کہا ہے کہ ہم کس طرح سے ہیں، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی رگیں جاں سے زیادہ قریب ہیں۔ جو رگیں جاں سے زیادہ قریب ہو وہ بعید ہو سکتا ہے، وہ دور ہو سکتا ہے، اور فقر ہے، امتیاز ہے، یہ آنر ہے رمضان کے مہینے کو کہ روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بے اختیار پروردگار علی اعلیٰ نے کہا تجھ سے سوال کریں گے میرے بندے میرے بارے میں تو کہہ دینا میں ان سے قریب ہوں۔ نماز کا تذکرہ ہوتا اور اس کے بعد یہ آیت آ جاتی، طریقہ کار سوچنے کا بدل جاتا۔ آج امت حیران ہے، علماء اسلام حیران ہے کہ روزے کا تذکرہ ہو رہا ہے، رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے، انسانوں کی ہدایت کا سامان ہو رہا ہے، فرقان کی باتیں ہو رہی ہیں، ایام معدودات کے تذکرے کے بعد ایک مرتبہ جہاں یہ کہا کہ دیکھو کس کے لیے روزہ ہے اور کس کے لیے روزہ نہیں ہے، وہاں پر فوری طور پر یہ کہہ دینا کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اس کا مطلب یہ ہے برکت کا مہینہ تو ہے ہی، نعمت کا مہینہ تو ہے ہی، قرآن کے نزول کا مہینہ تو ہے ہی، قربت کا مہینہ بھی ہے، اللہ سے تقرب کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا وہ قریب ہے، اب تقرب پانا بندے کا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ توفیق بھی چاہیے، ظاہر ہے کہ فضل الہی بھی چاہیے، ظاہر ہے کہ دعا ہی کا سہارا چاہیے۔ اس آیت نے فلسفہ دعا کو روشن کر کے رکھ دیا کہ یہ قربت اللہ سے قربت بصورت دعا ہے۔ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارے، مشروط ہے وسیلہ ہے،
پکارو گے تو جواب ملے گا، نہیں پکارو گے تو جواب نہیں ہے۔ ہاں رزق تو ملتا ہے، رزق تو ہم چیونٹی کو بھی دیتے ہیں، رزق تو ہم نمل کو بھی دیتے ہیں، رزق تو ہم کافر تک بھی پہنچا رہے ہیں، رزق تو ہم اس کو بھی دے رہے ہیں جو ہمارا دشمن جانی ہے، مگر یاد رکھو تم پکارتے ہو ہم جواب دیں گے، مگر شرط پکارنا ہے، اور جب پکارنا ہے تو ایسے پکارو، تضرع کے ساتھ پکارو، تقشع کے ساتھ پکارو، اس انداز سے پکارو کہ جہاں پر تم نہ رہو، فنا فی اللہ کی منزل پر آ کے پکارو، اپنے آپ کو فراموش کر کے پکارو، اپنی حیثیت کو بالائے طاق رکھ کے پکارو، اور پکارو، ہمیں پکارو، تو دیکھو جتنی پاکیزگی کے ساتھ پکارو گے، جتنی طہارت کے ساتھ پکارو گے، جتنی تم قوت کے ساتھ پکارو گے، اسی طرح سے ہم تمہیں جواب دینے والے ہیں۔ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی، یہ معاملہ تشریح طلب ہے، آنے والی تقریر میں یقیناً اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے گا کہ دعا کیا ہے، فلسفہ دعا کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے، مانگا جائے تو کس طرح سے مانگا جائے، کس انداز سے طلب کیا جائے، مگر شرائط کے ساتھ ہے، تم پکارو گے وہ جواب دے گا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ دیکھو جب ہم جواب دیں گے تو پھر ہم تقاضا تم سے یہ کرتے ہیں کہ جب کبھی ہم تمہیں پکاریں تو تم بھی لبیک کہنا۔ اب اگر تمہیں جیتے جی پکاریں تو لبیک کہنا، مرتے ہوئے پکاریں تو لبیک کہنا، ایسا نہ ہو کہ جب ہم دے رہے ہوں تو اس وقت تو تم لیے جاؤ، مگر جب ایک منزل واپس بلانے کی ہو، رد کی ہو، پلٹانے کی ہو، تو پھر کہیں تم ہم سے مفرق اختیار کرنے کی کوشش کرو، نہیں، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ہاں یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب کامل ایمان مجھ پر ہو، کامل ایقان مجھ پر ہو، لیکن نتیجہ اس میں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اسی میں تمہارے لیے فلاح کا راستہ ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلا کا راستہ ہے، اسی میں تمہارے لیے رشد و ہدایت کی منزل ہے، اسی میں تمہارے لیے عافیت کا سامان ہے۔ یعنی ایک پورا فارمولا دیا، پکارو بے شک پکارو، ہمیں دور نہیں پاؤ گے، ہمیں قریب ہی پاؤ گے، جب ہمیں قریب پاؤ گے تو ظاہر ہے کہ قریب ہوتے ہوئے دوری کا کیا تصور ہو سکتا ہے، جب ہم تمہارے قریب ہیں ہی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اب اس قربت کا اعلان کس طرح سے ہو، اس قربت کا اعلان اس طرح سے ہو کہ تم نے پکارا ہم نے جواب دیا، مگر تعلق باہمی ہے، تعلق دو طرفہ ہے، بنا رہا ہے، بھیج رہا ہے، فقط اس لیے نہیں کہ فقط وہی ہے کہ رزق رسانی کرتا رہے، نہیں، رزق رسانی پر جواب تشکر کی صورت میں آنا چاہیے، جواب اس طرح سے آنا چاہیے کہ اس کی حمد کو قائم کیا جائے، اس کی تحمید کو قائم کیا جائے، اس کی تمجید کو قائم کیا جائے، اس کی تسبیح کو قائم کیا جائے، اور جب اس کی تسبیح ہو، تمجید ہو، تحمید کو قائم کیا جائے تو پھر اسے فراموش نہ کیا جائے۔ ایمان کی منزل یہی ہے کہ اللہ اپنے پیدا کرنے والے، اللہ کو پہچانو جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے والے یہ جانے کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں رشد، ہدایت اسی صورت ممکن ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھ لے کہ پیدا کرنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا آنے واحد کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کا تذکرہ کرتے ہوئے بقرہ میں انتہا میں آگے آتے ہوئے یہ کہنا کہ بندوں سے میں نزدیک ہوں، بندے میرے متعلق پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دور نہیں ہوں۔ کہا کسی شاعر نے پتلی کی طرح نظر سے مستور ہے تو، آنکھیں جسے ڈھونڈتی ہے وہ نور ہے تو، نزدیک رگے جاں سے ہے، اور اس پر یہ بہت اللہ اللہ کس قدر دور ہے تو، یہ دوری نہیں ہے، اس سے قربت، اس سے زیادہ قریب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو رگے جاں سے نزدیک ہو۔ بس اس جو رگے جاں سے نزدیک ہے اسی کا واسطہ اس تقریر کو ختم کرتے ہوئے پالنے والے اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں سے ہمیں مالا مال کر دے۔ پروردگار اس مملکت خداداد پاکستان کو استحکام نصیب کر، دوام نصیب کر، ملت کو متحد فرما، پروردگار مملکت کو مستحکم فرما، تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔